اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی ہند 1941 سے 3 اہم کام بھارت بھر میں کر رہی ہے۔ پہلا کام کہ دعوت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ بھارت کے سارے انسانوں کے درمیان پہنچے، یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرا اہم کام کہ ملت اسلامیہ کو قرآن مجید کی بنیاد پر، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو تیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کی جو اصلاح کرنا چاہیے، تو 77 سالوں سے جماعت اسلامی ہند اس کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے۔ ساتھ ہی تیسرا اہم بڑا کام جو جماعت اسلامی 1941 سے 77 سالوں سے کر رہی ہے کہ جب بھی بھارت کی عوام پر چاہے آسمانی آفات ہو یا زمینی آفات ہو تو اس کے ازالے کے لیے جو حصہ اپنا لگایا جا سکتا ہو، تو 77 سالوں سے وہ کام کیے جا رہے ہیں، چاہے زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، یا خدا نخواستہ فسادات کی صورت میں ہو، آگزنی کی صورت میں ہو، چاہے ایسے موقعوں سے بھی جماعت اسلامی ہند 77 سالوں سے اپنا بیش بہا سرمایہ ملت کے افراد سے لے کر اس کا پورا حساب رکھ کر، پورا اکاؤنٹ رکھ کر اور پھر اس کا سالانہ آڈٹ کر کے ایک ایک فرد تک ذمہ داری کے ساتھ پہنچاتی ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 جمعہ ہم نے جو ہے کلیکشن کیا کچھ مسجدوں میں، تقریباً 80 سے 85 مسجدوں میں، تو وہ کلیکشن تو 4 لاکھ کے قریب تھا، اور 5 لاکھ روپیے جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر نے دیے، اور کچھ روپیہ یعنی تقریباً 5 لاکھ روپیہ شہر سے لوگوں نے لا کر دیا۔ اس طرح 13,44,000 جماعت اسلامی کے پاس جمع ہوا، 13,44,000، 2.25 لاکھ روپے تقریباً دیے جا چکے تھے، اور اب تقریباً 12.5 لاکھ روپے کا جو ہے تقسیم ہوگی۔ تو میں جواد قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سلسلہ وار جو ہے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ 2 چیزوں میں، اور 2 فتنوں سے آپ نے ہمیشہ آگاہ فرمایا ہے۔ ایک تو فتنہ انتشار ہے اور دوسرے فتنہ مال ہے۔ فتنہ مال کیسے فتنہ بنتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فقر و فاقہ تمہیں کفر میں مبتلا نہ کر، یعنی ایسی پوزیشن میں نہ آئے آدمی کہ فاقہ کرنا پڑے اور وہ مشکلات سے دوچار ہو۔ اس کا نتیجہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے جماعت کا یہ کارنامہ بڑا عظیم ہے کہ اس نے جو ہے ایسے لوگوں کو جو متاثرین تھے اس کی مدد فرمائی۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں مسجد نبوی قائم کی تھی، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا کام یہی کیا تھا کہ آپ نے فائنینشیل میٹرز کی منصوبہ بندی کی تھی اور لوگوں کو مواقعات میں باندھ رکھا تھا، لوگوں کو بازار کا راستہ دکھایا تھا کہ لوگ کیا کریں، کیسے اپنے کاروبار کریں، اور اس طرح بھائیوں کو جوڑ کر بازار کو اٹھانا یا مارکیٹ کو اٹھانا یہ سنت نبوی کا حصہ ہے۔ اس کا بھی ایک سنت کا اجرا ہوا ہے، اس پہ بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں ہم جماعت اسلامی کو۔ تیسری بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فتنہ انتشار یہ بھی فتنہ مال سے کچھ کم ہوتا نہیں ہے، اور اس موقع پر جگہ جگہ اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ امت جو ایک میسیج اور ایک پیغام کی علمبردار ہے، اس میں مختلف خیال لوگ جو ہے اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اختلافی رائے سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس سے مخالفت اور جھگڑے تک نوبت جو آتی ہے وہ فتنے میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اخبارات کی جہاں تک آپ بات کریں اسی سلسلے میں، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو میں اس موقع پر فتنہ انتشار سے جو کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس کی خرابیوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اتحاد اور اتفاق کی بات کی تھی اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی نے اس موقع پر یہ دوسرا کام بھی یہ کیا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے اس پس منظر کو بھی ساتھ میں رکھ کر ان متاثرین کی مدد کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں میں جو فتنہ مال سے اور فتنہ انتشار سے یہ امت کو بچائے اور ان کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور شہر کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے ہمارے عزیز مہمان، میں اس موقع پر 3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندوں، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں۔ تو بندے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو بیمار کیوں کر ہو سکتا ہے، تو پیاسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں بھوکا تھا، میں ضرورت مند تھا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد، چاہے وہ پیاس کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھوک کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے آج جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کی طرف سے یہ چیکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی اہمیت کو قرآن پاک میں بار بار اجاگر کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو اور اس نے خیر چھوڑا ہو، اور خیر سے مراد تمام مفسرین نے مال لیا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال خیر ہے اگر وہ خیر کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسانوں کے دلوں میں خیر کی محبت یعنی مال کی محبت بہت زیادہ ڈال دی گئی ہے۔ تو گویا کہ یہ مال خیر ہے اگر ہم صحیح ذرائع سے حاصل کریں اور صحیح طور پر اسے خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یتیم کے بارے میں فَإِنْ آنَسْتُمْ فِيهِ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر کوئی یتیم ہو اور ناسمجھ ہو تو اس وقت تک اسے مال نہ دو جب تک کہ اس کے اندر سمجھ پیدا نہ ہو جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ناسمجھوں کو مال نہ دو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مال صحیح ہاتھوں میں پہنچے اور اس مال کا صحیح استعمال ہو۔ تیسری بات یہ کہ عموماً ہندوستان میں بیت المال کا نظم نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں زکوٰۃ کا صحیح مصرف اس وقت سامنے آتا ہے جب کہ اس مال کو اجتماعی طور پر جمع کیا جائے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے مدینہ منورہ میں بیت المال کا نظم فرمایا۔ یہ تینوں چیزیں اسلام کی نگاہ میں بڑی اہم ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کو اور خاص طور پر جماعت اسلامی ہند یونٹ اورنگ آباد کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان حالات میں جبکہ بہت سارے مسلمان جو کاروبار سے منسلک تھے لٹ چکے تھے، انہوں نے ان کی مدد کی، اور انشاءاللہ اس مدد کے ذریعے وہ اپنے کاروبار کو پھر اسی طرح انشاءاللہ اس عروج پر لے جائیں گے جس عروج پر ان کا کاروبار تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو اور تمام حضرات کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب، صدر نمائندہ کونسل، عالی مقام محترم معروف عالم دین حضرت مولانا صدر حسن مدنی صاحب، حافظ شریف صاحب، ڈاکٹر سیف الدین صاحب، محترم مخدوم محی الدین صاحب، قاضی صاحب، ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ محترم جناب نواب پٹیل صاحب، اور ایڈوکیٹ ہمارے فضل پٹیل صاحب، اور اسی طرح ہمارے سامعین میں ماشاءاللہ یہ جتنے لوگ ہیں ہمارے شہر کے بہت ہی منتخب لوگ ہیں جو یہاں تشریف لائے، تمامی کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں۔ رمضان کے اس بہت ہی مبارک موقع پر، جبکہ افطار کے اس موقع پر ہم جمع ہیں اور یہاں پر ہماری دعائیں بھی جاری ہیں اور ہمارے بھائیوں کی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس موقع پر چند باتیں بہت مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات بھائیوں یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں امت مسلمہ کو بے بسی کے عالم میں چھوڑ دینا اور اس کے ساتھ میں ہمدردی، غمخواری اور غم گساری کا رویہ اختیار نہ کرنا، یہ ایک اجتماعی جرم ہے۔
तमाम मिली तंजीमें और तमाम मिली इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेदार हैं और सबने ही अपनी तरफ से इन मसाइल को हल करने की कोशिश की है और हम अपनी तमाम मिली तंजीमों की काविशों को सलाम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि औरंगाबाद में जैसे ही हालात बने सबने अपनी मकदूर भर कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा कौंसिल ने भी जमात इस्लामी को मुतवज्जे किया और जमात की तरफ तायीद की कि जमात इस काम को चूँकि इसका तजुर्बा रखती है और बरसों से ये काम कर रही है, तो जमात ने इस सिलसिले में पहले ही दिन से यानी कि 12 मई की सुबह को ये फजर के बाद से ही, जबकि ये हालात ख़राब चल रहे थे, हमने अपने तय ये काम शुरू कर दिया था और सर्वे, पुलिस डिपार्टमेंट से मुलाकातें, घर घर जाकर मुलाकातें की गई और पहले मरहले में हमने उन लोगों की मदद की कि जिनके बारे में हमने उनके घर जाकर वो हालात देखे और फिर ये महसूस किया कि इनको घर पे मदद की जानी चाहिए। उन सब की वो सब जो है अल्लाह के लिए है, अल्लाह उसका अज्र देगा, अल्लाह ताला उनके मसाइल को हल फरमाए। हम देख रहे हैं कि ये जो हादिसात है, ये हादिसात बहुत शर्मनाक हादिसात है और ये हादिसात पूरे मुल्क में जारी है। जगह जगह ये माहौल बनाया जाता है और इसमें माइनॉरिटीज़ की कमर तोड़ी जाती है। अब तक भारत में तकरीबन 54,000 दंगे हो चुके हैं और इन 54,000 दंगों में हज़ारों खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और ये सिलसिले मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। हम ये समझते हैं कि इन चीज़ों को रुकना चाहिए और इनको रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में सभी लोगों ने, यहाँ के तमाम जो अच्छे अनासिर हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम भाई हो, सब ने मिलकर इस बात की कोशिश की कि ये फसाद की आग भड़कने ना पाए और जैसे औरंगाबाद शहर में भाईचारा और अमन शांति का माहौल था वैसे ही माहौल बने और ये एक तारीख है कि बहुत जल्द इन चीज़ों को कंट्रोल किया गया। इसके लिए हम सबको अल्लाह का भी शुक्र बजा लाना चाहिए कि हालात रमज़ान के अंदर एक अमन और सलामती का माहौल है। मैं आपके सामने जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ ये है कि हमारी तकरीबन 4 जो है टीमें बहुत बारीकी के साथ सर्वे पर लगाई गई और हमने फर्दन सर्वे किया और सर्वे में इस बात को पूरी तरह से नोट किया कि हमारा भाई जो मजलूम है, मजरूह है या मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार है फसाद की वजह से, तो उसकी इमदाद हादसाती तौर पर करना तो ये हो सकता है, लेकिन एक मुस्तकिल इमदाद होनी चाहिए ताकि हमारा भाई पैरों पर खड़े हो सके। तो हमारे जो ज़ख्मी हैं और जो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं, तो उनके ताल्लुक से हमारी एक तवीलुल मुद्दत प्रोग्रामिंग है कि कैसे हम उनको स्टैंड करें। जो लोग अलग अलग मसाइल का शिकार है उनका सबका हमारे पास रिकॉर्ड, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी सारी चीज़ें हमने जमा की और इसी तरह से जो अब तक रुकमात जमा हुई है वो हमने कोशिश की है कि तमाम की तमाम रुकमात वो लोगों तक पहुंच जाए। कोई भी, और जब आगे का जो प्लान है वो ये है कि जो ज़ख्मी हैं, जो हॉस्पिटल्स में और जो लोग जेलों में हैं लेकिन उनके हालात घर के ठीक नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला तो फ्री में सब मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन जो कमाने वाले लोग जेल में हैं या उनके घर के जो मसाइल हैं वो चीज़ें भी, और इसी तरह से ये जो आगे मसाइल आ सकते हैं सब, तो हमारी कोशिश ये है कि इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से मुस्तकिल कोशिश की जाए। आप देखेंगे कि ये कोशिश सबके लिए है। हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई जो मुतासिर हुए हैं उनकी भी मदद की जाए, उनके भी ताल्लुक से हमारा रवैया एक हमदर्दाना हो। जो बात अभी आपके सामने आई है कि अल खल्क़ अयालुल्लाह, ये पूरी इंसानियत, पूरी मखलूक खुदा, ये अल्लाह का कुंबा है और जो लोग ज़मीन वालों पर रहम करते हैं आसमान वाला उन पर रहम करता है। तो मैं आपके सामने इस मौके पर ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये काम जो कि एक दूसरे की इमदाद का काम है, एक दूसरे की मदद का काम है, जिसको कुरान मजीद ने सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। अगर हम कुरान मजीद की तालीमात का मुताला करें तो इस काम को करना ये उम्मत जो है, उम्मत मुस्लिमा का ये मनसबी यानी इसके उमूर में से, इसके अहम जिम्मेदारियों में से। तो इस मौके पर ये जो हमने एक छोटी सी तकरीब रखी, ये कोई नुमाइशी तकरीब नहीं थी, बस बहुत छोटी तकरीब थी और इस तकरीब में उन्हीं लोगों को मदऊ किया गया जिन्होंने इस अमल में खुसूसी तौर पर ताउन भी फरमाया और ठीक हमारे जो मुतासिर भाई हैं हम उनसे मिले, उनसे मुलाकात करें, एक साथ मिले बैठें ताकि आइंदा भी उनके मसाइल को हम समझ सकें। तो इसमें हमने इसकी ज़्यादा वाहवाही या ज़्यादा इसका चर्चा इस पहलू से नहीं किया कि बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों लोगों को जमा करके हम ये काम को करें। हमने सोचे कि एक जो है कॉर्नर मीटिंग टाइप मुलाकात हो, 150 लोग जितने हैं वो जमा हों और हम लोगों से एक खैर सुगाली मुलाकात भी हो और एक अमन का पैगाम भी दे, शांति का पैगाम भी दे।
آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگان محترم اور دوستوں، امت مسلمہ کو اللہ نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس امت کا کام یہ ہے کہ یہ زمین کے انسانوں کے مسائل کو حل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو زمین میں اپنے رسول آخر رحمت للعالمین آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے قول و عمل سے دعوت بنی نوع انسان کے سامنے پیش کریں، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بات ہمارے ضیاء بھائی نے کہی ہے کہ فتنہ انتشار سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک دوسرے پر غلط تنقید، ایک دوسرے کی عزت اتارنا، یہ جو ہے انتہائی غلط بات ہے۔ ہم کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت، تانے، تشنی، لوگوں کے کاموں کو گرا کر دیکھنا اور ان کو جو ہے برے القاب سے یاد کرنا، یہ انتہائی گھٹیا عمل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں یہ جو ہمارے اصحاب جو متاثر ہوئے ہیں، ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری ملت کے کروڑ پتی لوگوں نے بھی مدد کی ہوگی، لیکن اگر ان کے مسئلے کو حل کرنے میں ہمارے مسجد کے کسی ایسے ساتھی نے کہ جو 50 روپے روز کماتا ہے، لیکن اس نے 50 روپے میں سے 5 روپے نکال کر اپنے غریب بھائی کی، اپنے مظلوم بھائی کی مدد کی ہے، تو اس کے جذبے کو بھی سلام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنا پورے گھر کا مال و متاع لا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی رسول آئے اور ان کے گود میں تھوڑی سی کھجوریں تھی جس کو چھپا چھپا کر کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بھائی تو کیا چھپاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جیسے ہی سنا کہ آپ نے جو ہے انفاق کا حکم دیا ہے، بہت بڑا معرکہ پیش ہے، تو میں نے راتوں میں محنت کی اور چند کھجوریں کمائیں بھوک و پیاس رہ کر، اور میں یہ چاہتا تھا کہ بیت المال میں میرا یہ حصہ ادا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، کہاں ہیں وہ کھجوریں اور تو کیوں نہیں دیتا؟ کہا، میں شرماتا ہوں کہ لوگ یہ ڈھیر لا کر جمع کر رہے ہیں، دینار کے، درہم کے، سونے کے، چاندی کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں، اور میں غریب چند کھجوریں دوں تو مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا، بھائی وہ کھجوریں تم میرے ہاتھ میں دو۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک میں ان کھجوروں کو لیا اور پورے اس ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا اور کہا، دیکھو یہ کھجوریں جو ہے ان پر سبقت لے گئی۔ یہ ہے ملت کے اندر جذبہ امداد باہمی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ کوششیں اس پہلو سے ہے کہ ملت کا ہر آدمی وہ ملک و ملت کی سلامتی کے لیے، معاشرے کے استحکام کے لیے، امداد کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس طرح سے کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مسائل اپنے زمین پر حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں آخر میں تمام اہل خیر حضرات کے حق میں، جنہوں نے دامے درہمے اس میں مدد کی، اپنا کنٹریبیوشن دیا، ہمارے غریب سے غریب ساتھی، ہمارے امیر سے امیر بھائی جس نے اس میں اپنا مال لگایا، اس مبارک شام میں جبکہ افطار کے قریب خدا دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہم ان کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مال کے ایک ایک پیسے کے عوض ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے حق میں جو اس فساد سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم نے جو کچھ مدد کی ہے تو ان کے نقصان کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کسی کا نقصان 10 لاکھ کا ہے، کسی کا 15 لاکھ کا ہے، اور ہم نے اس کے مقابلے میں 10% بھی مدد نہیں کی ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معمولی رقم میں ہی صحیح جو اخلاص کے ساتھ سونپی گئی ہے ایسی برکت دے گا کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ حلال مال سے وہ جو ہے مالک ہو گئے اور بے نیاز ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میں وہ بھی امت کو دینے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں ہیں، ملک کے لیے بھی ہیں، شہر کے لیے بھی ہیں کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ امن کا شہر بنا دیں، اور یہاں پر بسنے والے سارے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے تئیں محبت، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ہمدردی کو پیدا فرمائیں، اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں رب کریم ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرما، اور انسانوں کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ امداد کا جاری رہے گا، اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اللہ اس میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکیل یہ جگہ ہے نا، یہ 2-3 جنے یہاں آ جاتے ہیں، 2-3 جنے یہاں آ جاتے ہیں، بچھا لیں گے بھائی، 2 گلاس تو ہے پانی کی۔
और अंदर भी जगह अंदर बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं चल रहा तुम आते हैं